بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے کہ سامنے ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا کہ ہے کوئی جو کہ اونٹ کا گوبر اور اوجڑی اٹھا کر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک دے۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص اٹھ کر اونٹ کا گوبر اور اوجڑی لے کر آیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کندھوں پر ڈال دی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام قریش کے لوگ اور تمام مشرکین زور زور سے کہکہے لگا کر ہنسنے لگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے لگے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اتنے میں ابن مسعود حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس گئے۔ اس وقت وہ کم عمر بچی تھیں اور وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے غلاظت کے ڈھیر کو دور کیا۔ اتنے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر لی تو نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ قریش پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ قریش پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ قریش پر اپنا عذاب نازل فرما۔ 3 مرتبہ یہ کہہ کر پھر کچھ لوگوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنے لگے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ جن لوگوں کے نام لیے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کو گھسیٹتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کنویں والوں کو ہلاک کر دے، بے شک یہ تیری رحمت سے محروم ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے کہ مشرکین کے کچھ لوگوں نے اور قریش کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے کے لیے ان پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کو ڈال دیا اور اس کے بعد ان کا مذاق اڑا کر ہنسنے لگے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو جاری رکھا، انہوں نے اپنی نماز کو نہ توڑا۔ اور جب یہ بات حضرت بی بی فاطمہ کو پتہ چلی اور وہ آ کر غلاظت کے ڈھیر کو دور کرنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں سے کسی کے بھی حق میں بد دعا نہیں فرمائی، کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ ادھر ہی اپنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تیری رحمت سے محروم کر دیے گئے تھے، ان کو ہلاک کر دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، ان کی صبر اور برداشت سے، ان کے اخلاق حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں نے ان پر کتنے ظلم اٹھائے، انہوں نے کسی صورت میں اپنے دین کو نہ چھوڑا، نماز کو نہ چھوڑا، نماز کو نہ توڑا، یہاں تک کہ انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچاتا تو وہ نماز نہ توڑتے۔ یہ تو پھر غلاظت کے ڈھیر کو ان کے اوپر پھینک دیا گیا کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے، ان کے دین کو چھیڑنے کے لیے ان کے ساتھ یہ حرکت کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ لوگ مشرک تھے اور کچھ لوگ ان میں سے مسلمان تھے جن کے نام لیے گئے، اور نام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کے حق میں، کسی ایسے شخص کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے کہ جو سچ میں آپ کو تکلیف دے، آپ کی جان پہ ظلم کرے یا آپ کو ناحق تنگ کرے، تو ایسے شخص کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن ایسے الفاظ میں کہ اللہ اسے غرق کرے، اللہ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے یا دشمن حملہ کر دے یا کسی قسم کی کوئی غلاظت اس پر اتفاق سے پڑ جائے یا کوئی اسے تنگ کر رہا ہو یا کوئی کافر یا کوئی غیر مذہبی لوگ اسے چھیڑ رہے ہوں، اس کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا اس کے ایمان کے ساتھ کھیل کر رہے ہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو یاد کر لے کہ کیسے انہوں نے کفار کا سامنا کیا لیکن اپنی اللہ سے روبرو گفتگو کو ترک نہ کیا، نماز نہ چھوڑی، نماز نہ توڑی، اپنے ایمان کو پختہ رکھا اور برداشت کیا، صبر کیا اور ان کے لیے بد دعا فرمائی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو پختگی بخشے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔